السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، پیرنٹنگ 360، اور آج ہم بات کریں گے کہ کس ڈسپلن ٹیکنیک پہ ہم نے جانا ہے جو کہ بچوں کے لیے رزلٹ لے کر آئے، اور اس میں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ بچے رولز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں، اور رولز کے معاملے میں بچوں کو کلیئرٹی دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سزا دینا کرمنل ایکٹیویٹی ہے۔ بچے پہ ہاتھ اٹھانا، اس کو فزیکلی ابیوز کرنا، اس کو ایموشنلی ابیوز کرنا، یہ سب ایکٹیویٹیز جو ہیں جن کو ہم بہت نارمل لے لیتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پیرنٹ کا اور بچے کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، اس کو جو ہم جنرلی دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی میں، وہ ہائرارکیل ہے، لینئر ہے، یعنی اماں ابا کچھ رولز بتاتے ہیں اور کچھ آرڈرز جنریٹ کرتے ہیں، اور بچوں کا کام کیا ہے کہ بس اس کو سمپلی فالو کریں، اور اگر وہ فالو نہیں کرتے تو ان کو سزا مل جاتی ہے، ان کو ایک چپیڑ لگا دی جاتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ کر دی جاتی ہے، کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا کیا جاتا ہے کہ بچے کو اذیت ہو۔ پنشمنٹ یہی ہے نا کہ کسی کو اذیت دینا، پنش کرنا۔ یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم ڈسپلن کی بات کرتے ہیں تو دس از ناٹ اباؤٹ پیرنٹ ورسز چائلڈ۔ یہ کوئی مخالف پارٹیاں نہیں ہیں، یہ کوئی جنگی ماحول نہیں ہے کہ ایک نے جیتنا ہے اور دوسرے نے ہارنا ہے، یا ایک کوئی ڈنڈا دکھائے گا تو دوسرا جو ہے وہ بات سنے گا، کہ یہاں سے تو ہم ایک بلی کلچر جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں۔ تو ڈسپلن کے لیے جو پہلی بات ہمیں سمجھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹ اور چائلڈ کا جو ریلیشن شپ ہے، جو ڈائنامکس ہیں، وہ سرکولر ہونے چاہیے، وہ ایسے لیول پہ ہونے چاہیے کہ ایک دوسرے سے بات کی جا سکے۔ ہم نے بچوں کے دوست نہیں بننا، کیونکہ ہمیں یہاں پہ دو ایکسٹریم بیہیویئرز نظر آتے ہیں۔ ایک وہ سیٹ آف پیرنٹس ہیں جنہوں نے بہت سختی سے پالا، وہ اس کے معاملے میں بہت پراؤڈ ہیں، اور میرا یہ خیال تھا پرسنلی کہ اب ایسے والدین ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن جب سے میں پیرنٹس کی کوچنگ اور کاؤنسلنگ میں زیادہ انوالو ہوئی ہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے والدین بڑے فخر سے بتا دیتے ہیں کہ اس کو چپیڑ لگائی، اس کو مارا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں نہیں، مطلب زیادہ نہیں مارتے، بس مہینے میں 1 دفعہ 2 دفعہ، اتنی ڈوز دینی پڑ جاتی ہے۔ اور مجھے باقاعدہ سانس نہیں آ رہا ہوتا اس وقت کہ انہوں نے کتنی آسانی سے یہ بات بول دی ہے۔ اکثر میں گھروں میں اب دیکھ رہی ہوتی ہوں، میں سوچتی ہوں کئی دفعہ، بلکہ جب کوئی ینگ مدر ہوتی ہے نا، اور وہ اپنے بچوں کو کھانا کھانے پہ یا باقی معاملات میں جس طرح سے ڈیل کر رہی ہوتی ہے، تو میں اس وقت یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں نے بھی یہ کچھ کیا ہوگا اور مجھے احساس بھی نہیں ہوا ہوگا اس وقت کہ میں یہ کام کر رہی ہوں، کیونکہ آپ اس وقت اتنے کاٹ اپ ہوتے ہیں، آپ کے اوپر فیملی کا پریشر ہے، آپ کے اوپر ہسبینڈ کا پریشر ہے، آپ کو ایک بیسٹ موم بن کے سوسائٹی کو دکھانا ہے، تو آپ سارا پریشر جو اپنا ہوتا ہے وہ بچے پہ ٹرانسفر کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں بس اگر یہ بچہ صحیح طرح بیہیویئر دے دے گا نا تو پھر مجھے مسئلہ نہیں ہوگا، پھر لوگ مجھے وہ ایکسیپٹیبلٹی دے دیں گے۔ اور ظاہر ہے ہم بچے کے فیوچر کے لیے بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں، ہم نے یہ بھی سوچا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ڈسپلنڈ ہوگا اپنی زندگی میں تو اس کو آگے جا کے مسائل کم ہوں گے۔ تو ہم ان دونوں ایریاز میں اتنے زیادہ سٹک ہوتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ینگ مدرز کس طرح بچوں سے بات کر رہی ہیں، اور مجھے ان بچوں کی آنکھوں میں اپنے لیے شرمندگی کا احساس نظر آ رہا ہوتا ہے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ معصومیت سے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور ہم ان کو بالکل ڈسکارڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو یہ کامن سینیریو ہے، دوسری ایکسٹریم اب ہمارے سامنے آ چکی ہوئی ہے۔ دوسری ایکسٹریم کیا ہے؟ جو کہہ دیتی ہے کہ ہم تو بچوں کے دوست ہیں، وی آر فرینڈس۔ اب یہ بھی غلط کر رہے ہیں، یہ بچوں کو کسی بات پہ ٹوکتے ہی نہیں ہیں، کسی بات پہ ان کو سمجھاتے ہی نہیں ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ چھوٹا بچہ بھی ہے تو اس نے پورے گھر میں تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ اپنی کسی کام کو آرگنائز طریقے سے نہیں کرتا، اور اماں ابا ہیں کہ وہ بیٹھ کے پیارے پیارے جملے بولتے رہتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرو، بیٹا یہ نہیں کرتے۔ اور ہم میں سے اگر کوئی وہاں پہ موجود ہو تو ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ ایک اس کو کھینچ کے لگاؤں نا، یہ سیدھا ہو جائے گا بچہ۔ مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ٹی وی پہ ایک کامیڈی پروگرام آتا تھا، نام تو مجھے بھول گیا، تو اس میں کچھ ایسی وہ سٹوری دکھاتے تھے، 2 خواتین بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ امیجن ہی کر رہی ہیں، بچے نہیں دکھاتے تھے کہ وہ
ایک کے ساتھ بچے ہیں اور وہ انہوں نے اس گھر میں تباہی مچائی ہوئی ہے. تو جن کے بچے ہیں وہ ذرا کمرے سے باہر جاتی ہیں کسی کام پہ، تو جن کا گھر ہے ان کو کہتی ہیں بیٹا دیکھو وہ ہے نا، وہ جو سوئچ ہوتا ہے نا، وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہیں کہ ادھر جاؤ، ہاں اس میں دیکھو 2 سوراخ نظر آ رہے ہیں، اس میں انگلیاں ڈالو. یعنی وہ ان سے بدلہ لینے کے لیے اس قسم کی بات بول رہی ہوتی ہیں. تو اکثر ہمارا اس ٹائم پہ لطیفہ ہوتا تھا کہ اگر کوئی بچہ تنگ کرے تو اس کو وہ جو سوئچ ہے اس پہ انگلیاں ڈالو. لیکن ہم نے ان دونوں ایکسٹریمز پہ نہیں جانا، ہم نے ایک بیلنس میں رہنا ہے اور پراپر طریقے سے سیکھنا ہے کہ بیہیویئر کیسے سکھایا جاتا ہے اور مس بیہیویئر کو کیسے مینیج کیا جاتا ہے. زیادہ تر جو بیہیویئر کے چیلنجز ہوتے ہیں اس میں صرف ہم نے پیرنٹ چائلڈ ڈائنامکس کو آلٹر کرنا ہے. آپ نے اس کو آلٹر کیا تو آپ کو ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا ریلیشن شپ وہاں پہ بچے کے لیے کیسا جا رہا ہے. اب پیرنٹس کا فوکس کس بات پہ ہوتا ہے؟ اکثر اگر ہم پیرنٹس کو دیکھیں، ہم زیادہ تر فوکس کر رہے ہوتے ہیں بچے کا جو بیہیویئر کا کنٹینٹ ہے. اس نے کتاب پھینکی، اس نے کپڑے پھینکے ہوئے تھے، اس کی چیزیں بکھری ہوئی تھیں، وہ بچہ چیخ رہا تھا، اور اس کے ابا مجھے دیکھ رہے تھے، اس کی دادی مجھے ایسے دیکھ رہی تھیں، میری دیورانی جٹھانی کے بچے تو بہت آرام سے بیٹھے ہوئے تھے. اور پھر ہم اپنے بچے کے اس پورے بیہیویئر کے اوپر پورا سینیریو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے ہمارے پاس بہت لمیٹڈ سی سوچ ہوتی ہے. مثلاً ایسی اسٹریٹجیز ہمارے پاس ہوتی ہیں کہ ہم یا تو ریپریمانڈ کرتے ہیں بچوں کو، ہم نے سزائیں سوچی ہیں، جوتا اٹھا کے لگا دینا ہے، ایک چپت لگا دینی ہے، جھنجھوڑ دینا ہے بچے کو، یا بچے کو کوئی ٹائم آؤٹ دے دینا ہے. جو تھوڑی سی سوفسٹیکیٹڈ مدرز ہوتی ہیں جنہوں نے یہ سیکھ لیا ہے تو وہ ہر بات پہ ایک نوٹی کارنر انہوں نے بنایا ہے، اس پہ بچوں کو بھیج دینا ہے، یا کسی نہ کسی شکل میں سزا دے دینی ہے. آج تمہیں کھانا نہیں ملے گا، آج تم کمرے میں رہو گے، آج تمہارا کمپیوٹر ٹائم بند ہے، آج تم اب پارک نہیں جا سکتے، اب تم بس یہ نہیں کر سکتے. جو کچھ بھی ہم چاہتے ہیں ہم اس میں سے کچھ سزا دے دیتے ہیں. لیکن اس میں ہو کیا رہا ہے کہ اسٹریس بڑھ رہا ہے گھر میں، آپس کے تعلقات میں اور پیچیدگی آنا شروع ہو گئی ہے، اور وہ جو گروتھ ہے نا وہ رک گئی ہے. آپ اس میں سے جو کرنے والے کام ہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں کر پا رہے. اور جو ایک اناپروپریٹ بیہیویئر ہے، وہ بیہیویئر درست تو نہیں تھا نا جو بچہ دے رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چیزیں توڑ رہا تھا. بڑا بچہ ہے تو آپ کا اسکرین ٹائم ہے وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، پڑھائی نہیں کر رہا، مس بیہیویئر دے رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، کچھ بھی اناپروپریٹ ہے. تو اب وہ بیہیویئر ٹھیک ہونے کے بجائے کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر ایک شیم کا عنصر آ گیا. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پر شیم آ جائے گی، ہمارے ساتھ چپک جائے گی شیم، تو ہم اپنے آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ہمارا جو غلط بیہیویئر ہے وہ انٹینسیفائی ہوگا. ہم نے شیم کو اپنے سے ڈیٹیچ کرنا ہوتا ہے. پیرنٹس کا بھی یہی ہوتا ہے نا، پیرنٹل شیم ہوتی ہے کہ میں شاید بری ماں ہوں، میں یہ کام صحیح نہیں کر رہی. ہمارے بچوں کے لیے پھر پرابلم کیا ہو جاتی ہے کہ وہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہوتی ہے جس سے یہ ان کے لیے وہ ایک لرننگ اپرچونٹی بن سکتا ہے، وہ لرننگ اپرچونٹی نہیں بنتا، وہ وہاں پر شیم آ جاتی ہے. اور بچے ڈسپلن کو بہت نیگیٹیولی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. مطلب ان کو اماں ابا مصیبت لگتے ہیں، ہوم الون کا کانسیپٹ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہو اتنے خوش ہوتے ہیں، جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں آپ سے مزید ڈیٹیچ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو بیہیویئر کی شیپنگ ہوتی ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، بیسیکلی ہم نے بچے کے بیہیویئر کو ریئیکٹ نہیں کرنا، ہم نے رسپونڈ کرنا ہے. اس میں ہم نے صرف اس بیہیویئر کو نہیں دیکھنا ہوتا جو انڈیزائریبل ہے، کیونکہ ہمارا فوکس ہی وہ ہے، ہائی لائٹ کر کے ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم نے اوور آل بچے کے بیہیویئر کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات بچے جو ہوتے ہیں، لیٹس سے اگر وہ 2 مس بیہیویئر دے رہے ہیں تو وہ 10 کام بہت اچھے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ ہمارے نزدیک ڈسپلن یا بچے کو کچھ سکھانا یا تربیت کرنے کا مطلب یہ جو ٹھیک کر رہا ہے وہ تو چلو ٹھیک ہی کر رہا ہے نا، میرے پاس ٹائم بھی اتنا نہیں ہے اور انرجیز بھی اتنی نہیں ہے، تو میں فوکس کس پہ کروں جہاں پہ وہ درست نہیں کر رہا. اور ہم اسی کے اوپر بہت زیادہ بات چیت کرتے ہیں. جبکہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، یا تو برابری کا رویہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو کوئی غلط بات پہ ٹوکتے بھی ہیں تو دن میں کافی مرتبہ صحیح باتوں کو ہائی لائٹ بھی کریں، کوئی شاباشیں بھی دیں. ہماری تو شاباش بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ مطلب گیم میں تمہیں بہت مزہ آتا ہے، یا فلاں کام کر لیتے ہو، قرآن پڑھ لیتے ہو، تو نماز پڑھتے ہوئے تمہیں کیا ہوتا ہے، نماز پڑھ لیتے ہو لیکن اماں ابا کی بات سنتے ہوئے کیا ہوتا ہے، دودھ پی لیتے ہو لیکن روٹی کیوں نہیں کھاتے ہو. یعنی آپ دیکھیں نا، ہر بات پہ ہم ساتھ وہ نیگیٹو ٹریٹ جو ہوتا ہے اس کو لا کے کھڑا کر دیتے ہیں، اسی کے مد مقابل لے آتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ
اوور آل ہم بچوں کو کہاں کہاں بتا رہے ہیں کہ ان کے بیہیویئر کتنا اپروپریٹ ہے، اور ہمارا فوکس پازیٹیوٹی پہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ہماری قوم اوور آل آپ دیکھیں کتنی نیگیٹو ہے نا، اور یہ نیگیٹیوٹی ہم نے گھروں سے جنریٹ کی ہے، کیونکہ ہم نے ہر بات پہ وہ نیگیٹو ایسپیکٹ جو ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کیا ہے، اس کو بہت زیادہ پک کیا ہے، اور اسی کے اوپر جو ہے سارا تکیہ لگایا. تو جو کانفلکٹس ہوتے ہیں، جو بچوں کی زندگی میں مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں دے آر لیب آف لرننگ. یہاں پہ بچہ جو ہے اب سیکھنا شروع کرے گا، اور جو یہ شیپنگ ہوتی ہے یہ مومنٹ ٹو مومنٹ ایکسپیرینس ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی اب ایک کوئی بڑا مسئلہ آیا آپ کے سامنے اور اس میں بیٹھ کے آپ نے اس کو لیکچر بھی دیا اور اس کو ڈانٹا بھی، اس کو سمجھایا بھی، اس کو کسی سائیکالوجسٹ کے پاس بھی لے گئے یا کسی ایکسپرٹ کے پاس بھی لے گئے، اس سے باتیں بھی سنوا دی اور آپ نے کہا میں نے مسئلے کو حل کر دیا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو سکھاتے تھے تو وہ مومنٹ ٹو مومنٹ ہوتا تھا، جو سامنے سچویشن آئی اس کے مطابق سکھایا. اور ہم جو وہ سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ہمارا وہ مومنٹ ٹو مومنٹ کیسا ہوتا ہے؟ ہمارا وہ مومنٹ ٹو مومنٹ یہ ہوتا ہے لمبا لیکچر. ابھی ریسنٹلی کسی ایک بچے نے مجھے کہا کہ مجھے بہت مسئلہ ہے اپنے پیرنٹ سے کہ میں گھر میں نہیں رہنا چاہتا، میرے لیے بہت مزری ہے. ٹین ایج بچہ ہے. تو میں نے جب اس سے پوچھا کہ کیوں آپ کو مزری لگتی ہے، تو اس نے کہا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیرنٹس ہر وقت جو میرا اس وقت مینٹل ہیلتھ کا چیلنج ہے اس کو ہائی لائٹ کرتے رہتے ہیں. میرا مورائل بہت ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ میں اس سے ریکور نہیں کر پا رہی، میں کیسے ریکور کروں. تو میں نے پھر اس کی مدر سے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے تاکہ میں آپ کو تھوڑے سے کچھ پوائنٹرز دوں. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بات ہی نہیں کرتے اس ٹاپک پہ. لیکن اس کے بعد جو ہماری کافی دیر بات ہوئی اس میں ہر دوسری بات پہ یہ تھا کہ میں نے اس کو صرف یہ سمجھایا، میں نے اس کو صرف یہ کہا، اور میں نے ان کو ان جگہوں پہ بتایا کہ دیکھیں آپ خود دیکھ لیں کہ آپ نے کتنی دفعہ اس بات کا ذکر کیا. اور میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ آپ کی جو اپنی بیٹی سے کنورسیشن ہوتی ہے اس میں 80% آف دا ٹائم یہی باتیں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. اور یہ صرف انہی کا حال نہیں ہے، ہم میں سے زیادہ تر پیرنٹس کا حال ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا شروع میں ہم ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں، ہم بہت ڈیسپریٹ ہوتے ہیں ایز پیرنٹس کے ہمارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں اور ہم جو بہت سی چیلنجز ہیں ان کو صحیح طرح سے ایڈریس کر سکیں، اور اسی میں ہم پھر غلطیاں کرتے ہیں. تو پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیسی ہوتی ہے؟ مثلا آپ کا بچہ، اب آپ نے اس کو لگایا برش کرو، اب وہ برش کر رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں وہاں پہ؟ ہم کہتے کیا اور ہمیں کہنا کیا چاہیے؟ صحیح طرح سے کرو. فوراً ایک جملہ ہمارا آتا ہے صحیح طرح سے کرو. اتنی جلدی کر کے آ گئے، یا برش تو کر دیا تو ٹوتھ پیسٹ وہیں پہ چھوڑ دی، برش کو دھو کے رکھ بھی دینا تھا. ہم نے اس کے برشنگ پہ اپریشیٹ ہی نہیں کیا. آپ نے یہ بھی سکھانا ہے اس کو الٹیمیٹلی کہ آپ نے جو کچھ بھی آپ استعمال کرتے ہیں ان کو سمیٹنا ہے، لیکن پھر اس کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے. پازیٹیو ری انفورسمنٹ ہونی چاہیے کہ اچھا آپ نے برش کیا ہے اور ساتھ ہی ان سے پوچھ لیا کہ آپ نے باقی سٹیپس کو بھی کیے. اگر بچہ کہتا ہے نہیں، آپ کہتے ہیں چلو میں آپ کو ہیلپ کر دیتی ہوں. اور اگلی دفعہ جب بچہ واش روم میں جاتا ہے تو آپ اس کو ایک ریمائنڈر دے دیتے ہیں، یا آپ اس کے ساتھ سٹیپس لکھ لیتے ہیں 1 2 3 4. آپ کو پتہ ہے نا ان سٹیپس کو ہم فالو کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ہر دفعہ اس کو کچھ نہ کچھ باتیں سناتے رہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے آپ کا بچہ بیٹھ کے کام کر رہا ہے، ہوم ورک کر رہا ہے، اور اس نے کچھ ایک کویسچن مس کر دیا. ہم یوزلی کیا کہتے ہیں؟ اب اس نے بہت سارا کام کیا ہے، اس کے پاس 3 ہوم ورک تھے، اس نے یاد کرنے والا بھی کیا، اس نے کچھ اور میتھس تھا وہ بھی کیا، ایک ہوم ورک میں اٹک گیا، تھک گیا، یا اس نے وہ چھوڑ دیا، پورا نہیں لکھا، یا رائٹنگ اب اس کی خراب ہوگی. تو کیا ہوتا ہے ہمارا کہنا؟ مسکرا رہے ہیں سب. دیر سے شروع کرو گے تو یہی ہوگا، دوبارہ لکھو. کچھ نہ کچھ ہم نیگیٹو بات بولتے ہیں. اس وقت ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیا ہوگی؟ ہاں، کہ آپ نے اتنا سارا ہوم ورک کیا ہے، اگر آپ تھک گئے ہو تو تھوڑا سا بریک لے لو. وہ ہمیں اپنی جلدی ہوتی ہے نا کہ وہ جی ابھی میں نے کھانا بھی بنانا ہے، پھر کوئی مہمان آ رہے ہیں، پھر دوسرے بچے کو بھی دیکھنا ہے، پھر کیا مصیبت ہے. اور یہ جو ہم اکثر بچوں کو سناتے ہیں یہ میرا بہت دل توڑتا ہے. کیا مصیبت ہے، کیا مصیبت ہے. وہ بچہ سن رہا ہے، بچہ انٹرنلائز کر رہا ہے، اس کی پرسنالٹی شیٹر ہو رہی ہے.
آپ میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پہ یا سن رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پرسنالٹی میں جو آپ کو چیلنجز نظر آتے ہیں، کیا ان کا ان تمام باتوں کا امپیکٹ نہیں آپ کے اوپر آ رہا؟ میں آپ کو پتہ ہے بیماریوں کے لیے اب یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ہسٹری میں آپ یہ چیک کریں کہ کوئی چائلڈہڈ ٹراما تو نہیں تھا. وہ کہتے ہیں وہاں سے جو ٹراما ہوتا ہے نا، ناٹ فزیکل ٹراما، ایموشنل ٹراما، وہ آپ کے باڈی پارٹس کو جا کر افیکٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ کی باڈی میں بیماریاں بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، جو مے بی اس ٹائم پہ نہ آئیں سامنے، 40 سال پہ آئیں، 30 سال پہ آئیں، لیکن وہ بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور کیونکہ اس ٹراما کی ہیلنگ نہیں ہوئی، تو آپ دیکھیں کہ ہم وہ جنریشنل ٹراما پاس کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ٹھیک ہے، بچے کا کسی ایک سبجیکٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، کسی کا ریڈنگ میں، کسی کا رائٹنگ میں، کسی کا ویسے پڑھنے کو اتنا دل نہیں چاہتا لیکن وہ کوئی اور کام کر رہا ہے. لیکن پازیٹیو ری انفورسمنٹ یہ ہے کہ پہلے تعریف تو کریں نا. یعنی اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آپ نے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اچھی طرح سے کوئی ایک پرٹیکولر کام اس میں سے نہیں کر رہا، آدھا کر دیتا ہے، تو وہ جو آدھا کام کر رہا ہے نا، کم از کم 2 ہفتے صرف اس کی تعریف کرنی ہے. اس کو ریمائنڈر نہیں دینا کہ کون سا کام اس نے چھوڑا ہے. اور پھر 2 ہفتے میں جب آپ تعریف کر کے پازیٹیو ری انفورسمنٹ کرتے رہتے ہیں، پھر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا، یہ اگر مگر کے ساتھ نہیں بتانا. اگر کا مطلب کیا؟ بٹ جب ہم کہتے ہیں لکھ لیا لیکن اگر یہ بھی کر لیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے وہ سارے اس کے کام کو نلیفائی کر دیا. ہم اس کو کہتے ہیں کہ ویسے اگر آپ یہ بھی ساتھ کر لیں، یہ بھی اگر ہو جائے کام، تو اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. میں بہت خوش ہوں آپ نے دانت برش کیے، اور اگر ساتھ کیپ بھی لگ جائے بوٹل پہ، یا یہ کہ میں جب آؤں تو مجھے باتھ روم بہت صاف ستھرا نظر آئے، اور جو ساتھ کرنے والے اور سٹیپس تھے وہ بھی کر دیے جائیں، تو میں اور ہیپی ہوں گی. یا آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں what else you can do، جس سے میں اور خوش ہو جاؤں. بچہ آپ کو خود بتا دیتا ہے، اگر میں یہ بھی کر لوں، میں نے اگر یہ بھی دیکھ لیا، میں نے اس کو بھی اٹھا کے رکھ دیا، میں نے یہ چیز بھی سمیٹ دی، میں نے یہ بھی پڑھ دیا، تو مجھے پتہ آپ اور ہیپی ہو جائیں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اگر بچے آپس میں کھیلتے ہوئے لڑائی کر رہے ہیں، تو اب لڑتے ہوئے بچے کی پازیٹیو ری انفورسمنٹ کیسے ہوگی؟ کیا خیال ہے؟ ابھی تک بہت اچھا کھیلا، ابھی بریک ٹائم اس سے پہلے اچھا کھیل رہے تھے، خوش تھے. جو پہلے کام اچھے کر رہا تھا اس کو ہم نے نہیں نا اکنالج کیا. تو اب جب وہ لڑ رہے ہیں تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ میں نے آپ کو مثلا پورا دن میں آبزرو کیا، اور آپ کا بہت اچھا بیہیویئر تھا. یہاں پر اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے تو I'm sure کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہوگی، اور آپ کو اس کو ہینڈل نہیں کرنا آیا، تو مے بی وی کین ڈسکس دیٹ. کیونکہ دیکھیں نا، بچے جو ہوتے ہیں وہ اچھائی اور برائی کے مجموعے ہیں، جیسے ہم ہیں. ہم بھی سب کام تو ٹھیک نہیں کرتے، لیکن ہم اپنے کام کو جسٹیفائی کر لیتے ہیں. تو بچے کو یہ بتانا ہے کہ اگر آپ کو یہ سچویشن آ رہی ہے آپ کی لائف میں، تو دیٹ مینس کہ اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ کلی طور پہ بچے کو برا بنا دیں، اس کے پیچھے ہی پڑ جائیں، اس کے ساتھ وہ زیادتی کرنی شروع کر دیں. تو بیسیکلی سمجھ یہاں سے ہمیں یہ آنی چاہیے کہ ہمیں فوکس کس پہ کرنا ہے؟ ہولسم بیہیویئر پہ کرنا ہے. جیسے خوشی اور غمی کے بارے میں اب ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ اس کا ریشو 3:1 ہونا چاہیے. ہم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو کلی طور پہ خوش رہ سکے. ہماری زندگی میں چیلنجز ہوں گے، ہمیں پریشانیاں ہوں گی، کچھ چیزیں ہمیں ہلائیں گی. کیونکہ وہ تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ میں فرما دیا نا کہ تمہیں ضرور آزمایا جائے گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ٹیسٹ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو ہم کہہ نہیں سکتے کہ ہمارا ٹیسٹ نہیں ہونا. لیکن دا پوائنٹ از کہ ان ٹیسٹوں کے ساتھ، ان امتحانوں کے ساتھ ہمارے اندر پازیٹیوٹی زیادہ ہے یا نیگیٹیوٹی زیادہ ہے؟ پازیٹیوٹی زیادہ ہے تو ٹھیک ہے. رونا بھی کبھی کبھی آ رہا ہے، اوکے. اداسی بھی ہو رہی ہے، تھوڑا بہت ڈپریشن فیل ہو رہا ہے، کبھی کبھی انزائٹی ہو رہی ہے، یو آر نارمل. نارمل ہے نا، ایک نارمل انسان یہ تمام اثرات لیتا ہے. لیکن اگر آپ کا جھکاؤ زیادہ پریشانیوں کی طرف ہو گیا تو پھر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے بچوں کو بھی ہینڈل کرتے ہوئے ان کے پورے بیہیویئر کو دیکھنا ہے کہ وہ 10 چیزیں ٹھیک کر رہا ہے. ہمیں وہ 10 چیزیں نظر ہی نہیں آتی.
اور اگر وہ 10 نظر آ رہی ہیں تو اس کے بعد وہ جو 11ویں چیز جو غلط ہو رہی ہے یا جو چیلنج ہے اس کو ہم کتنا ہائی لائٹ کرتے ہیں. یہ کیوں نہیں پھر کرتا بچہ؟ کیونکہ جب ہم ہولسم بیہیویئر کی طرف جاتے ہیں تو وہ بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں نا ایک اپنے اندر کھوجنا ہے، جو اپنے اندر کے چیلنجز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا ہے، ان میں بہتری لے کر آنی ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس میں ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اب جیسے پہلے بھی میں نے آپ کو کہا کہ بچے کا سی آ گیا پڑھائی میں، اگر ہم دیکھیں ٹپیکلی پڑھائی کے لیے ہم بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں. تو اب اس سے بچے کی کتنی لرننگ ہو رہی ہے؟ مثلا جب بچہ فیل ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ریئل چیلنج کو ایڈریس کرنا ہے. ہم صرف کہتے رہتے ہیں فیل ہو گیا فیل ہو گیا فیل ہو گیا، پڑھتا نہیں ہے سیریس نہیں ہے، اتنی دفعہ اسے سمجھائے. دیکھیں تو صحیح، ریڈنگ کا چیلنج ہے، رائٹنگ کا چیلنج ہے، ریویژن کا چیلنج ہے، اس کو ٹائم ٹیبل نہیں بنانا آتا ہے، اس کو فوکس نہیں کرنا آتا ہے. تو ریئل چیلنج جو ہے اس کو ایڈریس نہیں ہم کر پاتے. اسی لیے آپ دیکھیں کئی مائیں اسکول بدلتی رہتی ہیں اور کئی پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بچے کو ڈانٹتے رہتے ہیں، ٹیچرز بدلتے رہتے ہیں، اسکول والوں سے جا کے کئی دفعہ لڑتے رہتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس کو ایڈریس کیسے کرنا ہے. ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ جو لمیٹیشنز ہیں ہماری بھی یا بچوں کی، ان لمیٹیشنز کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے اور ان کو اوور کم کیسے کیا جاتا ہے. اب ہر بچہ تو فرسٹ نہیں آ سکتا نا، یا ہر بچہ حفظ نہیں کر سکتا. مطلب ایک لیول کا حفظ تو ہم سب کو کرنا ہے نا. ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، ہم نے رات کو صورتیں پڑھنی ہیں، کچھ جو ہمیں بتائی گئی ہیں مسنون، جو بھی اذکار اور جو بھی طریقے ہمیں بتائے گئے وہ ہم نے سب کرنے ہیں. اتنا حفظ تو ہم نے کرنا ہے، لیکن مکمل طور پہ وہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ حفظ کرنے والا، ہر بچہ نہیں کر سکے گا شاید. اسی طرح سے ہر بچہ دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. ہر بچے کے اپنے اپنے لیول کے کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوں گے. پلس سی آنا انسان کو ہمبل کرتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ لیں جو لوگ ہائی اچیورز ہوتے ہیں وہ بہت پرفیکشنزم کی طرف چلے جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے بیہیویئر باقی لوگوں کے ساتھ اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ ہائی اچیور رہے ہوتے ہیں. تو ان کو لگتا ہے پڑھنا کون سا مشکل کام ہے، یہ کرنا کیسے مشکل کام ہے، یہ تو کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. اور دنیا میں پریکٹیکلی زیادہ دیکھا گیا ہے کہ جو ایوریج افراد ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھا پرفارم کر لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے وہ، اس لیے کہ وہ پرفیکشنزم میں رہتے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے، اور ان کو اس بات پہ کیونکہ انہوں نے ہائی اچیومنٹ شو کی ہوتی ہے ان کو بہت اسپیس بھی دی جاتی ہے. وہ ہمارے جیسے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے وہ ایوریج اسٹوڈنٹ رہے ہوتے ہیں، وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے ہیں ساری زندگی کہ کبھی ہمیں کچھ ملے گا یا ہم کچھ کریں گے. ہمبل ہوتا ہے انسان جب انسان کو ہر وقت ہر چیز نہیں ملتی. اسی طرح لرننگ کو انجوائے کرنے والا بچوں کو بنائیں. نمبر لے لے لیکن وہ لرننگ کو انجوائے نہیں کر رہا، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کہ ایون حفظ بھی آپ کروائیں، ہاں ٹھیک ہے، سبق ہے، سب کی ہے، منزل ہے، ان کو انجوائے کرنے والا بنائیں کہ وہ قرآن اللہ کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. ٹھیک ہے، لرننگ ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہوتا ہے جب بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں، لیکن ہم ان کے نروز پہ سوار ہو جاتے ہیں. اسی لیے دیکھیں 10 پاروں کے بعد اکثر بچوں کو اٹکن آنی شروع ہو جاتی ہے، ان کو یاد نہیں ہوتا، ان پہ بہت، پھر ہم کہتے ہیں شیطان کا حملہ ہوتے ہیں. شیطان کے حملے بھی زیادہ ہوتے ہیں، نفس کے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا بڑا کام کریں، کوئی چھوٹا کام تو نہیں ہے، لیکن اس میں ہم الجھاؤ زیادہ پیدا کر لیتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو اسکول ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو ہم برا بنا دیتے ہیں. کوئی بات نہیں، بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں، خالی اسی کی بنیاد پہ تو نہیں ہمارے سارے فیصلے ہونے. اب کچھ رولز ہمیں پتہ ہونے چاہیے اباؤٹ دا رولز کیسے بنائے جاتے ہیں. اب ہمارا اس میں بھی چیلنج کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ڈیلی بیٹلز ہیں وہ کن باتوں پہ ہیں؟ کھانا کھانے پہ، کپڑے پہننے پہ، ہوم ورک کرنے پہ. یعنی اتنی ہماری لڑائی جھگڑے ہیں اس پہ، اور ان سب میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ ہمارا ایگو ہے، انا ہے، اور ہمارا یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں کانسیپٹ کہ میں کیونکہ پیرنٹ ہوں، اگر میں نے بچے کو سب کچھ کرنے دیا یہ ہاتھوں سے نکل جائے گا، مجھے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور مزے کی بات یہ کہ جتنا بچہ بڑا ہوتا جاتا ہے ہم اس کنٹرول کو کم نہیں کرتے، ہم بڑھاتے ہیں. جبکہ
طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بچپن میں بچوں کو اس طرح سے سکھائیں کہ وہ آہستہ آہستہ ان کو لبرٹیز دیتے جائیں اور وہ سیکھتے جائیں اور ان کی گروتھ ہوتی جائے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, بچپن میں بہت لبرٹیز دیتے ہیں اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کنٹرول کی طرف لے کر جاتے ہیں, پھر روک ٹوک شروع کر دیتے ہیں جو بچوں کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے.